آئیں گے گھر کی سبزی, گھر کا پودینہ, گھر کا ٹماٹر, تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے باغبانی کا رجحان پاکستان میں بڑھ رہا ہے, کیا سکوپ ہے, جو بگنر ہے, جو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کیا ٹپس اپنا سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ظفر جو کہ CEO فلورینزا نرسری فارم اینڈ لینڈسکیپ کمپنی سے ان کا تعلق ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ذرا سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گی. جب مجھے بتایا گیا کہ کل ہمارے پروگرام میں ایک ویٹ لفٹر آ رہی ہیں تو میں نے کہا یہ تو بڑا کوئی مشکل, تو کہاں سے شوق ڈیولپ ہوا آپ کی طرف سر میں آؤں گی. سر سب سے پہلے تو ناظرین کو بتا دیجئے کہ باغبانی بیسیکلی ہے کیا؟ بیسیکلی باغبانی جو ہے بیسیکلی ایک آرٹ ہے, اور اس آرٹ کے اندر ہم گھروں کے اندر پودے اگاتے ہیں, پلانٹس اگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھول بھی اگاتے ہیں, سبزیاں اگاتے ہیں, فروٹس اگاتے ہیں, ایون اپنے گھروں کے لیے, اور ایون کہ کمرشل لیول پہ آپ سیل بھی کر سکتے ہیں, آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں پلانٹس گرو کرنا, کلٹیویٹ کرنا. سر آج کل کچن گارڈن ہر گھر میں ہے, اور اگر جس گھر میں کچن گارڈن نہیں ہے تو ان کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں کچن گارڈن ہو. تو دیکھنے والوں کو ٹپس بتا دیجئے کہ کیا ٹپس ہیں جن کو اپنا کر وہ گھر میں کچن گارڈن بنا سکتے ہیں. جی, جو بہت ضروری ٹپس ہیں کچن گارڈننگ کے لیے. کچن گارڈننگ ایک بیسیکلی بہت بڑا ایک کنسیپٹ ہے, اور پوری دنیا کے اندر, یورپ کنٹریز کے اندر بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. بینیفٹس بتاؤں گا تاکہ ناظرین کو پتہ چلے. بالکل بتائیں سر. کہ بینیفٹس سیکھیں گے تو پھر لوگ اس کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے مین بینیفٹس کیا ہیں کہ بہت ساری ڈیزیز سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. اچھا, آپ کے ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایکسرسائز ہوتی ہے, آپ کو جو بہت زیادہ پورے پاکستان کے اندر ڈائبیٹس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو چھٹکارا ملتا ہے. ایون کہ آپ کی جو انٹرنل پرابلمز ہے, لیور کی جو مسائل بہت زیادہ ہیں, ہارٹ اٹیک کا مسائل ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فیٹی لیور ہو جاتا ہے, موٹاپا بڑھ جاتا ہے. آپ جب کچن گارڈننگ کرتے ہیں تو آپ کے ڈیلی بیسس پہ جو ایکسرسائز ہوتی ہیں, آپ کا فیٹ کا لیول جو ہے ڈیکریز ہوتا ہے, کولیسٹرول لیول ڈیکریز ہوتا ہے, اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچت آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے گھٹنوں کے اندر درد ہے. بہت سارے ریٹائرڈ پرسن ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, کمیونٹی کے اندر, جو اپنی جاب کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں, تو وہ اپنے گھروں کے اندر کچن گارڈننگ سٹارٹ کریں. بہت ساری مائیں ہیں, بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں, وہ اپنے گھروں کے اندر کچن گارڈننگ کا کنسیپٹ لائیں. ایک تو ان کو سیف فوڈ ملے گی, ہیلدی فوڈ ملے گی, ڈیزیز کے بغیر ملے گی. اس کے علاوہ ان کو جو آج کل منڈی کے اندر یا مارکیٹس کے اندر آپ کو جو فروٹس ملتے ہیں یا ویجیٹیبلز ملتی ہیں, وہ اتنی صاف نہیں ہوتی, وہ ڈیزیز سے پاک نہیں ہوتی. دوسرا, ان کو بہت زیادہ فرٹیلائزر یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. فرٹیلائزر جب یوز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی امیونٹی نہیں رہتی, طاقت نہیں رہتی, ٹھیک ہے, اس کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے. آپ گھروں میں اپنی سبزیاں اگائیں, آپ کے بچے بھی کھائیں گے, سیف فوڈ ہوگی, اور وہ بڑھیں گے, اور ہیلدی ایکٹیویٹی بھی, ہیلدی ایکٹیویٹی, اور اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوگی. بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. سر سردیوں میں چونکہ سورج بہت کم نکلتا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے جو پلانٹس اپنا فوڈ بناتے ہیں وہ سورج کی ریز کے تھرو بناتے ہیں, تو موسم سرما میں باغبانی میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ جو مشکلات کا سامنا ہے, یہاں پہ موسم سرما کے اندر ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. جب ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو پودوں کے اندر ڈیزیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب ہیومیڈیٹی کا جو واٹر لیول ہے یا ڈراپس ہیں فراس کے ہو جائیں یا کسی بھی ہیومیڈیٹی کے لیول کے, تو لیوز کے اوپر جب پڑتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی بہت ہلکی سن لائٹ پڑتی ہے تو اس کے اوپر براؤن سپاٹ آ جاتا ہے, جو بہت بڑا پرابلم ہے لوگوں کے جو باغبانی کرتے ہیں ان کے لیے, کہ براؤن سپاٹ کی وجہ سے وہ پودے سارے خراب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں خاص طور پہ ایک تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ ہیومیڈیٹی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم پولیتھین شیٹ اوپر بچھا دیں, ٹھیک ہے. اس سے سردی بھی کم ہو جائے گی, فراس کا ڈیمیج نہیں ہوگا. جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کی وجہ سے پودے سارے خراب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب اندر تھوڑی سی ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو ان پودوں کی گروتھ بہت اچھی ہو جائے گی. ایون کہ ونٹر کے اندر ویسے سٹاپ ہو جاتی ہے اس کی گروتھ پودوں کی, لیکن جب آپ پولیتھین شیٹ ڈال دیتے ہیں گھروں کے اندر, اس کی ٹنل بنا دیتے ہیں, تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پودوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہیومیڈیٹی کنٹرول ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کنٹرول سے ٹمپریچر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. دوسری جو ٹپس ہے کہ آپ نے اپنے روم کے اندر, بہت سارے لوگوں کا کنسیپٹ ہے آفسز کے اندر, پراپرٹی ہاؤسز کے اندر, فارم ہاؤسز کے اندر بہت بڑے بڑے ولاز ہیں, تو انہوں نے انڈور پلانٹس رکھے ہوتے ہیں. آپ امپوریم جاتے ہیں, کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ جو پودا ہے
اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ رکھے جہاں میکسیمم سن لائٹ اس کو ملے، سن لائٹ ملے. ہاں کیونکہ ونٹر کے اندر سن لائٹ کے جو آورز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے یا تو اگر انڈور ہے تو ٹیوب لائٹس لگا دیں اچھی قسم کی، بہت زیادہ جب شائنی کنڈیشن ہوگی، لائٹ ہوگی تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے. ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. جتنی لائٹ زیادہ ہوگی اتنی اس کی گرینری بڑھے گی. اگر لائٹ کم ہوگی تو اس کے کون سا موسم باغبانی کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے؟ جو باغبانی کے لیے بہترین موسم ہے وہ فیب اور مارچ کا. فیب اور مارچ بہترین موسم ہے اسپرنگ کا. آپ کو جتنی زیادہ باغبانی بھی کرنی ہو، نئی پلانٹیشن کرنی ہو، گھروں میں فروٹ پلانٹس لگانے ہو، آپ کو فیب اور مارچ کو چوز کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے کمرشل لیول پہ کرنا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے فارمر بھی ہمارے ناظرین ہیں تو بہت زیادہ ان لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ ہم آج کل لوگ زیادہ تر باغبانی کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اس میں ارننگ بہت زیادہ ہے. اچھا، بہت زیادہ ارننگ ہے کمرشل لیول کے اوپر. اس ٹائم پاکستان کا آلموسٹ 40-45 پلس جو پرسنٹ ایریا ہے وہ باغبانی کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ جو آج کل آلریڈی جو فصلیں لگ رہی تھیں، گندم لگ رہی تھی، چاول لگ رہا تھا، کاٹن لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس میں ارننگ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسپینس بہت زیادہ ہے. اور یہ بیسیکلی باغبانی جو ہے اس کا مین جو ایک سائنس ہے، ایک برانچ ہے ہارٹیکلچر. الحمدللہ جو میں نے اس فیلڈ میں ماسٹر بھی کیا الحمدللہ. تو ہارٹیکلچر کے اندر جو بیسک جو کنسیپٹ ہے ویجیٹیبل فارمنگ کا اور فروٹ فارمنگ بیسیکلی، جو بہت بڑا، اسے پومولوجی بولتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے. اور پاکستان کے اندر جتنا فروٹس آپ کو مل رہا ہے، جتنی ویجیٹیبلز مل رہی ہیں، یہ انہی فارمرز کی مرہون منت ہے. بالکل. اور اس سے پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے الحمدللہ. پاکستان نے لاسٹ ٹائم پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے. بہتری آ رہی ہے. پاکستان اس ٹائم دنیا میں نمبر 1 کنو جو پیدا کر رہا ہے. سٹرس کے اندر دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے، کنو کھانے والا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مینگو کے اندر پاکستان دنیا میں ٹاپ 10 میں ہے، ٹھیک ہے. اس ٹائم سب سے زیادہ پاکستان سے ایکسپورٹ جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اور پاکستان کا ایک مینگو جو ہے، ہمارے پاس تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک مینگو جو ہے $10 کا بک رہا ہے. آپ کاسٹ نکال لیں، دیکھ لیں کتنا. پاکستان کے جو فروٹس ہیں، جو ویجیٹیبلز ہیں، دنیا میں ان کا سر کسانوں کو آگاہی دینے کی بھی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. جی یہ گورنمنٹ کو چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسانوں کو بتائیں وہ تمام ٹیکنیکس جو آپ کو پتہ ہیں. وہ کسان جو کہ کسی بھی درسگاہ میں نہیں گیا، جیسے آپ نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے، اب اس نے ماسٹر نہیں کیا، اس کو نہیں پتا، وہ پرانی ٹیکنیکس کا استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایسی بہت سی کراپس ہیں جو کہ پاکستان میں صحیح نہیں ہیں، پاکستان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے تو کسانوں کے لیے بہت ضروری جو چیز ہے، وہ جب بھی نئی فصل کی طرف جائیں تو اپنے سوئل کا ٹیسٹ کروائیں. اچھا، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر گورنمنٹ لیول پہ سوئل لیبارٹریز، ٹیسٹنگ لیبارٹریز موجود ہیں. اس کے علاوہ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے کلائمیٹ فیکٹر کو دیکھیں. پھر کسی ایگریکلچرسٹ کے ساتھ، جو ایگریکلچر آفیسرز گورنمنٹ کے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ مشورہ کریں کہ ہمیں کون سی فصل شروع کرنی چاہیے. اگر آپ باہر کی فصلیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کا ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. کنٹرول انوائرمنٹ کریٹ کریں گے اور پھر اس کی اکنامک فیزیبلٹی آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا ان پٹ دینا پڑے گا اور کتنا آؤٹ پٹ ہمیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں اگر ضروری چیزیں وہ سیکھ لے گا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا بھر کے اندر جو فروٹس پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان میں الحمدللہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے. پاکستان میں جو ہماری ٹی ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے، بہترین ٹی پروڈیوس ہو رہی ہے، جو آلریڈی ہم کینیا سے امپورٹ کرتے تھے. اس ٹائم پاکستان کے اندر فارمر خود سسٹین ہو گیا اس کے اندر، اس کی پروڈکشن کے اندر الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پائن ایپل تھا، دنیا بھر میں لوگ پائن ایپل گرو کرتے تھے. اسپین کے اندر، ملیشیا کے اندر ہمارے ادھر پائن ایپل تیار ہو رہا ہے. سر وقت بہت کم ہے، اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ واقعی میں باغبانی شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ بگننگ میں کس طرح کے پلانٹس گرو کرے؟ جی ابھی جو ہمارے خاص طور پہ گھریلو صارفین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر، آج کل ونٹر کا سیزن ہے، آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رونق ہو، کلرفل چیزیں ہوں. تو سب سے پہلے میں فلاورز کا بتاؤں گا کہ کون کون سے فلاورز ہمیں بگننگ میں گرو کرنے چاہیے. اور جو سب سے آسان ہے، جسٹ آپ نے اس کی نرسری، کسی بھی نرسری سے اس کی سیڈلنگز لینی ہے اور گھر میں لا کے کسی کیاری میں، کسی پاٹس میں. بہت بڑا کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے، ہمارا 3 مرلے کا مکان ہے، ہمارے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی کیاری نہیں ہے. تو آپ اپنے گھروں کے اندر یوزڈ جو بالٹیاں ہوتی ہیں اس کو کٹ کر کے اس کے اندر پودے لگا سکتے ہیں. اسے کنٹینر گارڈننگ بولتے ہیں. کسی بھی بوتل کے اندر، کسی اگر پلانٹس کے لیے دل میں محبت ہے تو گھر میں بھی جگہ بن ہی جاتی ہے. چھت کے اوپر روف ٹاپ گارڈننگ. لاسٹ ریمارکس دے دیجیے اپنے بارے میں، جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں.